اسی لیے افلاطون سے میں نے کل ہی یہ بات بتائی کہ افلاطون سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا مرض کون سا ہے، تو بتایا کہ سب سے بڑا مرض وہ ہے، سب سے بڑی بیماری وہ ہے کہ انسان اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر ہزاروں عیب ہے، لیکن ہم نے اپنے عیب کو عیب ہی نہیں سمجھا۔ ان اختلافات نے ہمارے بچوں کو توڑ دیا ہے، عوام کو توڑ دیا ہے، امت کو تباہ کر دیا ہے۔ امت کو تباہ کسی اور نے نہیں کیا، ہم نے تباہ کیا ہے۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کسی کے لیے، ہمارے پاس کسی کے لیے تڑپ نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ظاہر کا اختلاف نہیں ہوتا، دل تک کے وہ اختلاف پہنچ جاتا ہے، اور دل میں اتنی کڑواہٹ آ جاتی ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا ادارے سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ جب ہم لوگ کی گردن جھکتی نہیں ہے، دل کی طرف نہیں جاتی ہے، تو ہماری جب گردن اٹھی رہتی ہے تو ہمیں چہرہ دوسروں کا نظر آئے گا اور دوسروں کے داغ دھبے نظر آئیں گے۔ مصلح بننے سے پہلے صالح بننے، کہ اگر انسان اپنی صلاحیت کا خیال رکھتا ہے اور صلاحیت کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اختلاف سے بچ کر کام کرتا ہے تو اس کی صلاحیت کے لوگ قدر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوشی کا موقع ہے میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بند الہی دامت برکاتہم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ میری جو آڈینس ہے یوٹیوب کی، اور خصوصاً ہمیں دوسرے جتنے بھی احباب سننے والے ہیں، حضرت کے تعارف کے لیے کچھ بات ذکر کروں گا شروع میں۔ یہ ہمارے جو طالب علمی کا زمانہ رہا، پڑھنے کا، ناظرے کا زمانہ، حفظ کا زمانہ، اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو اس ادارے میں بھیجا جس ادارے میں ہم نے اپنے ناظرے اور حفظ کی پڑھائی شروع کی تھی۔ تب حضرت کے ذات سے متعارف ہوئے۔ حضرت کی شخصیت کے تعارف کے لیے بات کافی ہے کہ حضرت کے والد محترم حضرت مولانا الیاس صاحب بند الہی نور اللہ مرقدہ اتنی باکمال شخصیت تھی کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی صاحبزادے ہیں ان تمام کی ایسی تربیت کی کہ ان کی ذات سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ حضرت کا جب بھی نام یاد رکھنا ہوتا ہے یا ان کے بھائیوں کا، تو وہ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 85 کی جو آیت کریمہ ہے، وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، تو اس آیت سے ہمیں ہمیشہ حضرت کو اور حضرت کے والد محترم کو یاد رکھ پاتا ہوں کہ سب سے بڑے بھائی حضرت کے زکریا ہیں، پھر یحییٰ ہیں، پھر حضرت ہیں مولانا عیسیٰ صاحب، اور والد محترم حضرت مولانا الیاس صاحب۔ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بند الہی دامت برکاتہم اس وقت الحمدللہ ہمارے پورے انڈیا کے اندر حضرت محمد سجاد صاحب کے جو خلیفہ ہیں، وہ ہماری اپنی نظر کے مطابق واحد شخصیت حضرت مولانا عیسیٰ صاحب۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے ان کو پر اعتماد کیا ہے، اور ہمارا جو سلسلہ رہا ہے بچپن سے، یعنی اپنے زمانے طالب علمی سے، وہ حضرت کے ساتھ وابستگی رہی ہے۔ خصوصاً دینی معاملے میں جو بھی مشورہ کرنا رہا وہ ہمیشہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب سے ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ تعارف تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، تعارف کے اندر اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے حضرت مولانا کو سنیں گے، حضرت مولانا کے لباس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلسلہ نقش بندیہ کے اندر کوئی خاص جو لباس ہوتا ہے حضرت نے اس کو زیب تن کیا ہے۔ اس سے اندازہ بھی جا رہا ہے کہ ہم اس وقت اس مجلس کے اندر خصوصی طور پر تصوف کے لائن سے، اصلاحی لائن سے، اور دیگر جو بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں کہ ایک شخص اگر کسی میدان میں کامیابی چاہتا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے اس کے لیے کیا رہنمائیاں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ان سب سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تمہید کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت کے استقبال کرتا ہوں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ آڈینس کو اور ہمارے جتنے بھی سننے والے احباب ہیں، میں ان کو ضروری بتانا چاہوں گا، اور آپ کی زبان سے بھی، کہ حضرت طالب علمی کا جو زمانہ ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ زمانہ جس میں ابھی اس نے تعلیم کی ابتدائی کی ہے، چاہے وہ حفظ میں ہو، ناظرے میں ہو، یا اسکول کے اندر گیا ہو، تو ذہن کے اندر تھوڑی سی جذباتیت بھی ہوتی ہے، نادانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر طالب علم کو کس طریقے سے اپنا وہ وقت گزارنا چاہیے جس کے اندر وہ بعد میں افسوس نہ کرے کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی، چاہے وہ اساتذہ کے تعلق سے ہو، منتظمین کے تعلق سے ہو، اس مدرسے یا اس اسکول کے تعلق سے ہو۔ بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ عاجز جو گفتگو نجی مجلس میں کرتا رہتا ہے، جبکہ یہ عاجز کا مزاج بیانات میں بھی اس طرح کے کرنے کا نہیں رہا، اور جو لوگ اس عاجز سے جڑے رہیں، بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو اس عاجز سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، اور پڑھنے کے زمانے میں کیسے رہنا، فراغت کے بعد کیسے رہنا، کام کس طرح کرنا، اپنے گھر میں کیسے رہنا، علاقے میں کیسے رہنا، نظام کے اندر کس طرح چلنا، اس اعتبار سے مشورہ وہ حد درجہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ عاجز مشورہ دیتا رہتا ہے اور یہ کہتا بھی رہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عاجز نجی مجلسوں کے اندر بہت کھل کر بول دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیمروں کے سامنے اور
تقریر کے اندر یہ بولنا اس عاجز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو نہ کر پاؤں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ طالب علم جب مدرسے میں جاتا ہے تو مدرسے میں جانے کے بعد اکثر بچوں کا حال یہ ہو گیا کہ مدرسے میں چلے گئے، پڑھنے کے لیے چلے گئے، یا تو پہلے نمبر پر تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں، ماں باپ نے بھیج دیا، بچہ چلا گیا مدرسے میں اور مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچوں کے دل میں کوئی شوق نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے کسی شخص کے زبان سے میں نے یہ سنا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اب طالب علم بچے نہیں رہے بلکہ ان کے ماں باپ رہے، علم کی طلب اب ان کے اندر رہی، بچوں کے اندر نہیں رہی۔ اب اگر پھر بھی طالب علم آتا ہے تو زیادہ تر اکثر و بیشتر دیکھا کہ مدرسے کے جو واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتے ہیں، اس میں مستقل شامل ہو جاتا ہے، حالات چل رہے ہیں ان اختلافات میں پڑ جاتا ہے، مسائل میں گر جاتا ہے، تو جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے طلباء کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تو یہی ہے کہ جب مدرسے میں جائیں تو مدرسے میں جا کر جو محنتیں ہیں، محنتیں اس کو جم کر کرنا چاہیے، کھل کر کرنا چاہیے، اور دوسرے معاملات کے اندر اسے نہیں گرنا چاہیے، دوسرے مسائل کے اندر، کیونکہ ہر استاذ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے اعتبار سے وہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق طالب علم چلے، تو طلباء کو چاہیے کہ ان مزاج کے مطابق تو نہ چلیں، بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلتے رہیں، ان کے ساتھ محبت پیش کریں، پیار پیش کریں، ان کی خدمتیں کرتے رہیں، ان کے ساتھ چلتے رہیں، ورنہ اکثر و بیشتر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اساتذہ اکثر مدرسوں کے اندر یہ دیکھا کہ ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مزاج کے مطابق اپنے طلباء کو چلانا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ طالب علم میرے مزاج کے مطابق چلے، میں جیسا کہوں وہ چلے، میں جس طرح بتاؤں وہ کریں، میں جس انداز میں چلانا چاہوں اس انداز میں چلیں، اور طالب علم اکثر و بیشتر اس انداز میں چلتے ہیں تو دوسرے استاذ کے زد میں آ جاتا ہے، اور دوسرے استاذ کے مطابق چلنے جائے تو تیسرے استاذ کے زد میں آ جاتا ہے، اس سے کافی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بنا پر طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ اساتذہ کے مزاج کے مطابق نہ چلیں، ہاں ان کے ساتھ چلیں، سنت شریعت اس کو مد نظر رکھے، اپنے کام میں لگے رہیں، علم پر خوب محنت کریں، جم کر محنت کریں، اور اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ ادارے میں لمبے زمانے تک چل سکتا ہے، ورنہ اگر استاذ کے مزاج کے مطابق چلنا چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی دقتیں آئے گی، اور اس کو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ادارہ چھوڑنا پڑتا ہے یا ادارہ میں اختلافات ہوتے ہیں، تو یہ جو اکثر و بیشتر جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی بنا پر مسائل آتے ہیں۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ یہی بہتر طریقہ ہے کہ خوب محنت کریں، کوششیں کریں، استاذ کا ساتھ دیں، استاذ کے ساتھ رہیں، استاذ کی خوب خدمتیں کریں، لیکن جو ان کے غلط استاذ کے جو مزاج ہے، ایسا نہیں کہ ان کو پھر کہتا پھرے۔ بعض طالب علم کا مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ چلے گئے استاذ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے مزاج میں یہ ہے، آپ یہ کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ استاذ کو کچھ نہیں کہے، استاذ کا احترام کرے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرے تنہائی میں بیٹھ کر، اور اپنے کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ بچہ بہت ترقی پائے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ اسی سے لگا ہوا حضرت، یہ ایک استاد طالب علم کے لیے نصیحت آپ کی ہوئی، اور اس سے آگے بڑھ کر جو طالب علم جس استاد سے سیکھ رہا ہے، خصوصاً معلم کہا جا سکتا ہے، جو بھی ٹیچر ہیں اس وقت، چاہے وہ اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، چونکہ عموماً حضرت استاد کہیں بھی وہ استاد ہے، اور اس کو استاد ہونے کا جو فریضہ ہے، اس کی جو اپنی خود کی حیثیت ہے، ویلیو ہے، وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو بحیثیت استاد، معلم، ایک ٹیچر، وہ مثالی ٹیچر کیسے بنے، خصوصاً اس بات کی طرف ضرور آپ کی رہنمائی مطلوب ہے کہ جب اختلافات کا موقع ہوتا ہے کہ استاد کی دوسرے استاد سے نظریات میں اختلاف ہوتا ہے یا دیگر اور چیزوں میں ہوتا ہے، تو ایک بہتر استاد، مثالی استاد کس طرح بنے کہ اپنے نظریات کو بھی رکھیں، اختلافات کے اندر اعتدال کو پیدا کرتے ہوئے، تاکہ وہ استاد اگر اختلاف بھی کر رہے ہیں تو طالب علم کے لیے اختلاف کے لیے بھی ایک رہنمائی ملے کہ ہمیں اختلاف بھی کس اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو استاذ جب مدرسے میں جائیں تو اپنی نیت کو پہلے صاف کر لیں کہ میں تو اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، مجھے کام کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر وہ کافی خواہشات لے کر جائے گا تو وہ خواہشات میں ہی رہ جاتا ہے اور اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی، اور یہ تو بات صاف ہے کہ خواہشات قبر کی مٹی پوری کرے گی۔ اب فرد یہ چاہتا ہے کہ جو جانے والا وہ یہ سوچ کر جاتا ہے کہ میں جو چاہوں وہی ہو، میں جو سوچوں وہی ہوں، میں جو نظام چاہوں وہی ہوں، وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ عاجز کبھی کبھی بعض اساتذہ سے کہہ دیا کرتا ہے، اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ میں چاہوں وہی ہو، میں جو نظام چلاؤں وہی ہوں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا خود کا نظام کام کرے، اپنے خود کے نظام پر چلے۔ اگر آپ کسی کے نظام کے تحت چلتے ہیں تو وہاں کے نظم و نسق کو سمجھنا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مدرسوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ بادشاہیت آ چکی ہے اہتمام کے اندر، وہ سختی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن یہ ہے کہ جو جہاں نظام اچھا چل رہا ہے وہاں بھی ہمارے اساتذہ کے پاس اتنی تربیت نہیں ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو جانے کے بعد بھی ان کی سوچ یہ ہوتی کہ میرے مطابق پورا نظام چلے. یہ غلط ہے، جبکہ سب کے مشورے کے ساتھ نظام چلنا چاہیے. بعض اساتذہ کا مشورہ کچھ ہوتا ہے اور بعض اپنے سوچ کے مطابق ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہو اور اس کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہزاروں اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، نظام کے اندر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ طلباء کے اندر بھی بہت سارے خلفشاری کا مزاج جو پیدا ہوتا ہے یہی وجہ سے ہوتا ہے کہ استاد چاہتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا وہی نظام ہو، قائم ہو، تو اس کے مطابق یہ نظام ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں میں ادارے میں پڑھا رہا تھا وہاں پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب میں نے اہتمام کے سامنے رکھا اور اساتذہ تو مشورہ آیا کچھ اور خلاف آیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں، نظام یہ قائم کیا جائے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے آخر تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نظام نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جب کہہ دیا گیا تو میں نے اسی ادارے کے نظام کو فالو کیا. طلباء نے مجھ سے آ کر کہا کہ استاذ آپ تو یہ چیز کو اس کے قائل نہیں ہیں، پھر بھی آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس عاجز نے یہی لفظ کہا کہ ادارے نے جو نظام بنایا ہے، مجھے ادارے نے بلایا ہے تو میں ادارے کے نظام کا پابند ہوں، نہ کہ اپنے مزاج کا پابند ہوں. جبکہ میری سوچ تو یہی کام کر رہی ہے، میرا مزاج یہی کہہ رہا ہے کہ یہی ہونا چاہیے، لیکن میں اپنا پابند نہیں ہوں. جب ادارے نے کوئی نظام دیا ہے میں اس نظام کے مطابق چلوں گا. تو اس سے عافیت بھی ہوتی ہے، افراد بھی صحیح معنی میں چلتے ہیں، پھر طلباء کی سوچ بھی بنتی ہے. جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہماری بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ طلباء کا ذہن خراب نہ کریں، طلباء کے ذہن کو نہ بگاڑیں. اس لیے عاجز کبھی کبھی اپنے ادارے کے اندر بھی جہاں میں پڑھاتا تھا اس کے اندر بھی یہ کیا کرتا تھا کہ جو اساتذہ حفظ کے اساتذہ ہیں اس کی چپل کو صحیح کر لیا کرتا تھا. تو طلباء اس عاجز سے آ کر پوچھا کرتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ طلباء اس عاجز سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ استاذ کے، تو میں ان کا ذہن بنایا کرتا تھا کہ یہ حفظ کے استاذ ہے، میں تو ایک فارسی کی کتاب یا عربی کی کتاب پڑھا رہا ہوں جو قرآن کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا ہے. قرآن کا ایک مقام ہے، قرآن کی ایک بلندی ہے، اور یہ استاذ قرآن پڑھاتے ہیں تو میں اس لیے ان کی چپلیں صحیح کرتا ہوں. تو جب بچے دیکھتے تھے کہ یہ کیونکہ اس سے پہلے تک یہ مزاج تھا کہ عالم کلاس کے جو استاذ ہوتے ہیں ان کے مقام طلباء کے نزدیک زیادہ بڑا ہوتا ہے اور حفظ کے استاذ کا مقام کم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عالم کلاس کے اساتذہ اپنی چلاتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، تو کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں نے چپلیں سیدھی کر کے یہ کر کے بتانے کی کوشش کی کہ یہ اساتذہ بڑے ہیں تاکہ ہر شخص کا احترام باقی رہے اور کوئی اختلاف نہ ہو. اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اختلاف ہرگز نہ ہونے دے، اور اگر کوئی معاملے میں آپ کا ذہن خراب ہے لیکن طلباء کے ذہن نہ بگڑنے دے، ان کو اعتدال پر رکھے، درمیانہ روش پر چلنے کا مزاج بنائے. اس لیے کہ انہیں امت میں بہت کام کرنا ہے. ان طلباء کو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہو کہ نظام چل گیا، ہو گیا، کام بن گیا، اتنا نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر چلیں کہ ان طلباء کو بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے. اگر ہم نے یہاں اختلاف دیا وہاں اختلاف کریں گے، ہم نے یہاں اچھائی دی وہ وہاں اچھائی پیش کریں گے، ہم نے یہاں محبت دی وہ وہاں محبت پیش کریں گے، یہاں ہم نے پیار دیا وہاں وہ پیار پیش کریں گے. اگر یہاں ہم نے خلفشاری دی وہ دنیا کے اندر جا کے توڑ پیدا کریں گے، اور یہ توڑ پیدا کرنے کا سبب اگر کوئی بنتا ہے تو مدرسے کے افراد بنتے ہیں. یہیں سے سیکھا. اس لیے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات مجھے یاد آ گئی کہ شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ درسگاہ کے اندر سبق پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم کی غلطی ہوئی تو اس غلطی پر شیخ نے فوراً ڈانٹ کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے نیچے کے استاذ نے صحیح معنی میں آپ کی تربیت نہیں کی ہے، اگر تربیت کی ہوتی تو یہاں آ کر اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرتے. پتہ یہ چلا کہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں ہی تربیت. اور جب یہ ماں پہلا مدرسہ، اسی طرح اساتذہ بھی ماں کے درجے میں ہیں. اس لیے عاجز اکثر و بیشتر باپ نہیں کہتا، یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری ماں ہیں. اور اکثر اساتذہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ماں کے درجے میں ہیں طلباء کے لیے. جب ماں کے درجے میں ہے تو کردار بھی ماں والا ہونا چاہیے، محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، اختلافات نہ کرنے دے، مسائل کو لے کر نہ چلنے دے، باہر کس طرح رہے، اندر کس طرح ہے، طلباء کی سوچ کیسی ہو، اگر اس کے سیاست میں کام کرنا ہو تو سیاست کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اختلافات کا معاملہ ہے تو اختلافات میں کس طرح اس کو اعتدال رکھتا اختیار کرنا ہے، اس کو وہ سمجھداری سے ہر چیز کو سکھائیں، تب وہ انسان کام کر سکتا ہے. اختلاف سے نہ نہیں ہے، آپ اختلاف کریں لیکن سمجھداری کے ساتھ کریں. ایک کہ ہم کو کس طرح نظام کو لے کر چلنا ہے کہ دل میں دشمنی پیدا نہ ہو، کسی کے ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برائی پیدا نہ ہو. عجیب بات ہے کہ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی مسائل میں اختلاف ہے،
لیکن دلوں میں اختلاف نہیں تھا۔ صحیح۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ظاہر کا اختلاف نہیں ہوتا، دل تک کے وہ اختلاف پہنچ جاتا ہے، اور دل میں اتنی کڑواہٹ آ جاتی ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا ادارے سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا مدرسے سے بھگانے کے لیے۔ یہ اساتذہ کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت کام کرنا ہے، فکری سوچ بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہے، فکری خیالات اور اچھے کام ان کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ بڑے کام ہے اس دنیا میں، اور کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ وہ کم وقت کے اندر بچوں کو بھی اختلاف میں لگا رہے ہیں، طلباء کو بھی اختلاف میں لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہر نظام کو بھی اختلاف میں شامل کر رہے ہیں۔ کھانے پکانے والے، چیزوں کو، کام کرنے والوں کو، سب میں اختلاف میں ڈال کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ادارہ ٹوٹا، ہم ٹوٹے، طلباء ٹوٹے، پورا نظام ٹوٹا، بلکہ پورا دین اور پورا مرکز ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل سمجھداری کے ساتھ کام بہت کرنا ہے۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کیا صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق وہ آدمی کام کرے گا تو بہت بڑے پیمانے پر کام کر سکتا ہے، تو اور اس کو ترقی بھی ملے گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان اپنی صلاحیت کا خیال رکھتا ہے اور صلاحیت کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اختلاف سے بچ کر کام کرتا ہے، تو اس کی صلاحیت کے لوگ قدر کرتے ہیں۔ اور جو انسان اختلاف میں پڑتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی صلاحیت بھی جاتی ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ انسان کوسوں دور پھینکا جاتا ہے، اور پھر جانے کے بعد لوگ اس کو اختلافی اعتبار سے یاد کرتے ہیں، کسی اور اعتبار سے یاد نہیں کرتے۔ اس لیے اس عاجز کا مزاج ہے کہ اختلافی معاملے میں گرتا نہیں ہے۔ بہت مجبوری ہوگی تو اختلافی معاملے میں، مجبوری میں ایک دو واقعات جو آج کل کے جو چل رہے ہیں وہ اس عاجز نے کیا، وہ اس لیے کہ وہ ایسے واقعات آ گئے کہ اسلام کے مطابق ابھی تک ہماری سوچ نہیں ہو رہی، جس وجہ سے یہ سوچ کے بنا پر یہ عاجز گرا کہ بھائی دیکھو، اختلاف کے بھی ایک حدود ہوتے ہیں، ان حدود کے مطابق ہمیں اختلاف کرنا چاہیے، جذبات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہماری زندگی میں اگر اسلام نہیں ہے تو عوام متنفر ہو رہی ہے، لوگوں کی سوچ متنفر ہو رہی ہے، اور لوگ کیا ہے کہ پھر ایسے جذبات میں آ کر ایسے بڑے بڑے قدم اٹھا رہے ہیں جو ہمارے پڑوس ملک میں معلوم ہو رہا ہے کہ ملک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، اس کے باوجود کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، جذبات میں آ کر بے قابو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اختلاف میں حدود باقی نہیں رہا۔ اگر حدود باقی رہتا، ہم جا کر ساتھ بیٹھتے، گفتگو کرتے ہیں، بھائی میرا اختلاف مولانا عبداللہ صاحب سے ہے کسی معاملے میں، لیکن کیا اس اختلاف کے بعد میں مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں؟ مزاج بن چکا ہے، ہم شیخ طریقت بن چکے ہیں، بڑے سے بڑے عالم بن چکے ہیں، لیکن ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ محبت ہے نہ پیار ہے۔ پتہ یہ چلا اختلاف دل تک اتر چکا ہے۔ دل تک اگر اختلاف نہیں ہوتا تو یہ مسائل نہیں آتے ہیں۔ تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ جو معاملات ہے اس پر آپ کے اختلافات دلائل کی روشنی پر ہیں، حدیث اور سنت و شریعت کی روشنی پر آپ کے اختلافات ہیں، بالکل بجا ہے، سر آنکھوں پر ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ اختلاف آپ کے دل میں اتر کر آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں، محبت دینے کے لیے تیار نہیں، پیار دینے کے لیے تیار نہیں۔ طلبہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اس چیز کو دیکھیں گے تو طلبہ سیکھیں گے، اور کیا سیکھیں گے؟ یہی سیکھیں گے کہ باہر جانے کے بعد بھی ہم ایسے اختلاف کریں گے کہ ان کے ساتھ کھانے بھی نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں، ان کے گھر پہ بھی نہیں جائیں گے، اور یہی مزاج سیکھا جا رہا ہے۔ اسی سے مسائل آ رہے ہیں، اسی سے پریشانی آ رہی ہے کہ اختلاف کے اندر طلبہ اساتذہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہاں تو عجیب بات ہے، بخاری پڑھایا جا رہا ہے، اس بخاری میں اختلاف ایسا ہے کہ وہ برائی تک کے چلے جاتے ہیں، ذاتیات تک چلے جاتے ہیں۔ تعجب لگتا ہے کہ سامنے حدیث کی کتابیں اور ذاتیات تک انسان پہنچ چکا ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دل کا بھراس ہے، جو دل کا ایک سخت مزاج جو انسان پیش کر رہا ہے، جو اسلام پیش نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، طبیعت بھی اسلام میں داخل ہونا چاہیے، مزاج بھی اسلام میں داخل ہونا چاہیے، پورا انداز بھی اسلام میں داخل ہونا چاہیے، تاکہ طلبہ کی صحیح معنی میں تربیت ہو سکے۔ یہ طلبہ ہمارے نزدیک وہی ہے جس طرح ماں کے پاس بچہ ہوتا ہے، ماں پہلا مدرسہ ہوتا ہے، استاذ بھی پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی طرح اس شفقت دے، ماں کی طرح پیار دے، محبت دے، صحیح نظام لائیں۔ اپنے مزاج کے پھوڑپن کو ان بچوں کے اندر لانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مزاج کے پھوڑپن کو ختم کریں، شدت کو ختم کریں، اپنے جذبات کو بچوں کے اندر لانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے جذبات کو ختم کر کے بہترین ذوق اور شوق کے ساتھ اگر چلے گا تو انشاءاللہ یہ بچے سیکھیں گے، ان بچوں کے اندر معیار آئے گا، ان کی فکریں بلند ہوگی، ان کی سوچ بلند ہوگی، علم کے اندر آگے بڑھیں گے۔ ہم اپنی صلاحیت ان بچوں کے فکروں کو بڑھانے کے لیے اگر لگاتے، ہم اپنی صلاحیت ان بچوں کے علم کے لیے لگاتے،
تو یہ بچے بہت بلندی اختیار کرتے ہیں. ہمارے مدارس اس وقت دیکھا جائے تو بانج اسی بنا پر ہو رہی ہے کہ ویسے طلبہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مزاج میں پوڑپن آ چکا ہے، ہمارے اندر پوڑپن آ چکا ہے. اسی لیے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل الرحمٰن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل جو ہمارے افراد کو دیکھتا ہوں جو فارغین علماء، میں بڑے کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے ہیں، میں تو ان کے قدموں کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے فارغین جو عالم اب آج کل فارغ ہو رہے ہیں ان کا مزاج کے پڑھانے بیٹھتے ہیں اور ہزاروں اختلافات میں لگتے ہیں، کسی کی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ساری جگہ ختم کر کے بیٹھے ہیں. تو میں نے حضرت سے کہا تو حضرت نے فوراً میرے قریب آئے اور کہنے لگے مانا کیا بتاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں سب عالموں کے پاس جاؤں اور ان کا گریبان پکڑ کے کہوں کہ اس اختلافات کو ختم کرو. ان اختلافات نے ہمارے بچوں کو توڑ دیا ہے، عوام کو توڑ دیا ہے، امت کو تباہ کر دیا ہے. امت کو تباہ کسی اور نے نہیں کیا، ہم نے تباہ کیا ہے. ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کسی کے لیے، ہمارے پاس کسی کے لیے تڑپ نہیں ہے، ہمارے پاس رونا نہیں، رات کی تنہائی میں رونا نہیں ہے، نہ تڑپنا ہے. اگر رات کی تنہائی میں ان کے لیے روئے ہوتے ہیں، عوام کے لیے، امت کے لیے روئے ہوتے ہیں تو بہت بڑا میدان کام ہوتا، بڑی چیزیں سامنے آتی. لیکن یہ مزاج ہماری زندگی میں ختم ہوتا. ہم نے ہمارے حضرت والا کو دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے اختلافات کے اندر کئی مرتبہ حضرت کے پاس جا کر بیٹھے اور ہم نے سوچا کہ حضرت سے جب جا کے بات کریں تو حضرت نے کہا وہ ایک ہی زبان ہوتی، وہ ہمارے بہت بڑے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں. تب یہ ایک مرید یا ایک قریب رہنے والا جب ایسے الفاظ سنے گا تو وہ اپنے افراد کے سامنے بھی تو وہی انداز اختیار کرے گا کہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے سیرت صحیح معنی میں سکھائی ہے، انہوں نے عشق رسول صحیح معنی میں سکھائی کہ بھائی اپنے آپ کو جھکا دینا اور دوسروں کو بڑا سمجھ لینا اور صحیح معنی میں کام کرتے رہنا. اس وقت ہم کو دشمن سے لڑنا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دشمن اپنوں کو ہی بنا کے رکھا ہے. دشمن کوئی اور ہے، لیکن ہمارے جب اپنے دشمن ہم بنا کے رکھ لیں گے تو ہم دشمن کے مقابلے میں کیا کھڑے ہوں گے. آج پورے حالات کو آپ دیکھو کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنوں میں دشمن بنا کے رکھا ہے، اپنوں میں توڑا جا رہا ہے، اپنوں میں اختلافات کیے جا رہے ہیں. تو کیا باہر دشمن؟ باہر کا کام کرنے والا بھی اختلاف میں پڑا ہے، مدرسے میں کام کرنے والا بھی اختلاف میں پڑا ہے، اساتذہ بھی اختلاف میں پڑے ہیں. تو کیا طلبہ کے اندر آئے گا، کیا عوام کے اندر آئے گا، کیا ہم عوام کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ کوئی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. اختلافات اتنا اندر تک گھس چکا ہے کہ جو ذاتیات تک چلا گیا اور ذاتیات تک کے جانے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب جگہ نہیں ہے تو ہم قریب بیٹھ نہیں سکتے ہیں، نہ ہم بات شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہم لوگ اس کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں، نہ اس متعلق مناظرہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں، نہ آپسی کوئی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں مشورہ کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، ہم کو کس طرح کھڑے ہونا ہے. وہ ہم کھڑے اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اختلافات ہمارے دل تک گھس چکے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ہمیں قریب بیٹھنے تک کہ ہم کو تیار نہیں کرتا ہے. جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جوڑ بہت مشکل ہے، توڑ ہی توڑ پیدا ہوگا. اساتذہ ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے. ایک ساتھ کام کر رہے علاقے کے اندر، وہاں بھی یہ حال ہے. ایک علاقے میں 4 عالم پہنچ گئے، وہاں بھی یہ حال ہے کہ اختلافات دل تک پہنچ چکا ہے اور دل جو ہے نا اس کے لیے جگہ نہیں دے رہا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور جب علماء ایک ہو جائیں، اختلاف اپنی جگہ، اختلاف رہے گا، وہ رہتا رہے گا، لیکن وہ بھی دلائل کے بنیاد پر ہو، سنت و شریعت کے بنیاد پر ہو. اختلاف رکھے لیکن اس اختلاف کو دل تک نہ آنے دے. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مسائل بنیں گے، ادارہ بھی سنورے گا، علاقہ بھی سنورے گا، منظر نامہ بھی بدلے گا، ماحول بھی بدلے گا. دنیا دیکھے گی کہ یہ علماء ہی، اور یاد رکھنا علماء ہی ماحول بدلیں گے، علماء ہی منظر نامہ بدلیں گے. یہ علماء ہی کرنے والے کسی اور کا کام نہیں ہے، لیکن علماء کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا اختلافی معاملے میں. جی اور طالب علم استاد کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی تو میں چاہوں گا حضرت اس خوبصورتی کو، یعنی اپنے اندر اختلاف ہو، اس کے اندر اعتدال بھی ہو، اس خوبصورتی کو لانے کے لیے وہ کون سی بنیادی چیز ہیں؟ آپ نے رات کی مجلس میں ماشاءاللہ بہت اچھی طرف اشارہ کیا کہ آج کا وقت ایسا ہے، یعنی زمانہ ایسا ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ رہا ہے اور یہی بنیادی وہ خطا ہے کہ انسان اپنی ذات سے غافل ہے. اور غافل ہونے میں وہ اختلاف کے طور پر شروع ہوا تھا، لیکن اختلاف برائے اختلاف نہیں، ذاتیات تک چلے جانا ہے. اور ذاتیات میں بھی اس طریقے سے جیسے کہ بہت جانی دشمنی ہو اس سے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس طالب علم کو، اس استاد کو، یا اسی طریقے سے اس شخص کو جو اس میں ملوث ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان کو، میں نے کل ہی گفتگو میں یہ بات کہی کہ انسان کو اپنے عیب کو دیکھتے رہنا چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں دیکھتے، دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اپنے کو غلط نہیں ٹھہراتے، دنیا بھر کے لوگوں کو. جب ہم لوگوں کی گردن جھکتی نہیں ہے، دل کی طرف نہیں جاتی ہے،
تو ہماری جب گردن اٹھی رہتی ہے تو ہمیں چہرہ دوسروں کا نظر آئے گا اور دوسروں کے داغ دھبے نظر آئیں گے، اور انسان پھر بعد میں اس معاملے میں اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہزاروں عیب تلاش کر لیتا ہے۔ اسی لیے افلاطون سے میں نے کل ہی یہ بات بتائی کہ افلاطون سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا مرض کون سا ہے، تو بتایا کہ سب سے بڑا مرض وہ ہے، سب سے بڑی بیماری وہ ہے کہ انسان اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر ہزاروں عیب ہیں، لیکن ہم نے اپنے عیب کو عیب ہی نہیں سمجھا، اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا، اور ہزاروں کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہزاروں کی بیماریاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کسی کو کافر بنا رہے ہیں، کسی کو فاسق و فاجر بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں، ہزاروں کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اپنے اندر بھی جھانکنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بھی چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ انسان جب اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو دنیا بھر کے اندر وہ انسان اس طرح جذبات میں نہیں آئے گا، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی اب تو مزاج یہ بن چکا ہے، جب اپنا نہیں دیکھے گا تو دوسروں کی ٹوپی سیدھا کرتا پھرے گا، دوسروں کی کرتا پاجامہ سیدھا کرتا پھرے گا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے اندر نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے اندر دیکھے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا ماحول بدل سکتا ہے، منظرنامہ بدل سکتا ہے، اور مزاج بھی لوگوں کا بدل سکتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے مشائخ سے مضبوط رشتہ، اور کون شیخ؟ وہ شیخ جو کامل شیخ ہو، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہو، اور وہ نبض، اسی لیے کتابوں میں لکھا، حدیث پاک میں فقیہ علماء کا تذکرہ کیا۔ فقیہ عالم وہ فقہ کے اندر جس کو مہارت ہے، فقیہ یعنی جس کے اندر سمجھداری ہو، وہ حالات کو سمجھتا ہو، دور رس ہو، اور اس کا مزاج جو ہے حالات کے اوپر، ذہنیت ہر اعتبار سے اس کا کھلا ہو، اور ہر اعتبار سے وہ کام کر سکتا ہو، اس کی سوچ بلند ہو۔ ایسے افراد کے پاس اگر وہ جھڑتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، وہ جذبات اس کے بدل سکتا ہے، وہ اختلافات میں اس کو سمجھا سکتا ہے، صحیح معنی میں لے کر چل سکتا ہے، اسے بتائے گا کہ اس کے اندر کتنے چور ہیں ہم دوسروں کے اندر۔ مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکات، آپ چری میں پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، پہلی صف سے میں ہٹتا نہیں تھا۔ مزاج تھا کہ پہلی صف سے، طلبہ یہ سمجھے کہ جیسے آج کل کے مدرسے کے اندر مزاج ہے کہ استاذ لوگ جب نئے نئے آتے ہیں تو 2-3 مہینہ پہلی صف میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں 2 سال 3 سال تک کے ماشاءاللہ پہلی صف میں رہا، تو طلبہ کہنے لگے کہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ 2-3 مہینہ آپ آگے رہیں گے پھر پیچھے آ جائیں گے، لیکن دیکھو طلبہ ہر چیز دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ طلبہ کیا، عوام بھی دیکھتی ہے، عوام بھی علماء کے ہر حرکت کو دیکھتی ہے۔ اگر اختلافی معاملہ چیزیں ہیں، آپ کے اندر پھوڑ پن ہے، سب عوام دیکھ رہی ہے۔ تو میں پہلی صف میں، طالب علم کہنے لگے کہ ہم بھی یہ سمجھے کہ 2-3 مہینہ آپ آگے رہیں گے پھر پیچھے آ جائیں گے، لیکن 2-3 سال کے بعد میرے دل میں اچانک، کیونکہ مجھے سنتوں کے سکھانے کا بہت شوق تھا، آپ نے دیکھا ہوگا طلبہ کے پیچھے میں جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی تو طلبہ کو میں سنت کے لیے کھڑا کرتا تھا اور ان کی سنتیں دیکھا کرتا تھا۔ تو میں حضرت کے پاس گیا، دیکھو بڑوں کے ساتھ جڑنے سے کتنا بڑا فائدہ۔ میں نے حضرت سے جا کر کہا کہ حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اکثر نماز کے اندر پیچھے کھڑے رہتے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کے اندر پیچھے کھڑا رہوں، تاکہ یہ ہے کہ پیچھے کھڑا رہوں گا تو طلبہ کی نقل و حرکت پتہ چلے اور سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، مجھے اس کے بارے میں بھی علم ہو۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلی صف سے بجائے میں آخری صف میں نماز پڑھوں۔ تو حضرت والا نے سر جھکایا، اس کے بعد سر اٹھا کر بہت پیاری بات نکل کی کہ مولانا پہلے اپنوں ہی کو نماز کو دیکھ لے، اپنی ہی چیز دیکھ لے، تو انشاءاللہ بچوں کی انشاءاللہ اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مزاج کہ ہم پہلے اپنوں کی دیکھنے کی کوشش کریں، ہم لوگ اپنے کے نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی ٹوپی سیدھی نہیں کر رہے، دوسروں کی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، اپنا کرتا سیدھا نہیں کر رہے، دوسروں کا کرتا سیدھا کر رہے ہیں، اپنا پاجامہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کا۔ یعنی ہماری زندگی کا عجب مزاج بن چکا ہے کہ ہمارے اندر ہزار پھوڑ پن، ہمارے اندر ہزار غفلت، ہمارے گھر کا ماحول خراب، ہمارے گھر کے اندر عجیب مزاج، ہماری زندگی کے اندر عجیب مزاج، ہماری تنہائی بالکل گندی، لیکن سب کے لیے کامنٹ ہے ہمارے۔ جب یہ حال ہوگا تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی لیے کل یہ عاجز نے ایک لفظ نقل کیا کہ مصلح بننے سے پہلے صالح بننے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت آئی، حضرت نے یہی کہا کہ 2 مہینے کے بعد لاؤ، اور پھر کہا گڑ مت کھانا، اور حضرت کو پھر پوچھا اس عورت نے تو یہی کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 2 مہینے تک کہ میں نے گڑ چھوڑا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس زبان کے ساتھ اسی وقت میں کہہ دیتا کہ گڑ مت کھانا، میں گڑ کھاتا رہا، اور گڑ کھانے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں پر اس کا فرق بھی واقع نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مزاج ہمارے اندر ہو تو انشاءاللہ بہت کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہزاروں خرابی ہمارے اندر ہے، ہم عوام کو بھی دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر چل رہا ہے، فاسق و فاجر کہہ دیا، عوام کو دیکھ کر چل رہے ہیں کہ وہ کوئی گندا کام، اس کے اوپر ہم نے کامنٹ پاس کر دیا۔ نہیں، یہ علماء کا کام نہیں، علماء کا سینہ بہت بڑا ہونا چاہیے،
کوئی آ کر کہے کہ دیکھو وہ شراب پی رہا ہے، تو آپ ان سے کہو کہ ان کی وہ اچھے اخلاق ہے، ان کا وہ مزاج ہے، اللہ نے ان کو بہت اچھی صلاحیت دی۔ جب آپ یہ لفظ کہو گے تو آپ کے دل میں درد ہوگا، اور درد ہوگا، آپ اس کے پاس جاؤ گے، لیکن آپ کہو گے ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت گندا آدمی ہے، تو اب آپ کس کے پاس کیسے جاؤ گے؟ آپ کے اندر درد ہی نہیں آیا اب تو۔ صحیح۔ آپ کب اس کے اندر آپ اس کے لیے روئیں گے؟ آپ اس کے لیے کب تڑپیں گے؟ جب آپ کے پاس اس کی ہزاروں اچھائی ہوگی، ایک برائی کو دیکھ کر آپ اس سے متنفر نہیں ہوں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دو برائی کو دیکھ کر متنفر ہو رہے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کے ایک دو برائی کو دیکھ کر متنفر ہو رہے ہیں، ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں کے بارے میں نے ابھی صبح ہی بتایا کہ کئی ساتھی ایسے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں، میرے پاس فون بھی، لیکن میں ان کے ہزاروں اچھائی کو دیکھتا ہوں، ایک چیزوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ جب نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے کوئی مسائل بھی نہیں ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا نہیں ہے تو میں ان سے جڑتا بھی ہوں، محبت بھی پیش کرتا ہوں، اور نہ مجھے اس سے کوئی اختلاف ہے۔ تو ہم اپنوں کے اندر دیکھنے کی خاص کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس کے اندر جو بھی ضروری باتیں تھیں الحمدللہ بہت مفید باتیں آ گئی ہیں، اور جو سننے والے لوگ انشاءاللہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ گفتگو صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہماری ذات سب سے پہلے مقدم ہے اس کے اندر، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت اور بہت یہ بھی شکریہ۔ ایک بات میں نقل کر دوں کہ یہ تو بات میں نے ایسے ہی نقل کر دی جو باتیں آ گئی ذہن میں، کیونکہ کیمرہ کا عادی یعنی براڈ کاسٹ کے اعتبار سے عادی نہیں ہوں، اسی لیے آپ نے جب لگایا تو میں نے کہا شاید میرے ذہن سے ساری باتیں نکل جائیں، تو اس لیے میں جو آپ کے افراد ہیں یا جتنے لوگ ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ان آجی سے، جیسے آپ بھی جڑے ہیں ماشاءاللہ مشورہ کرتے رہتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ علماء ہیں جو فارغین علماء ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس آجی سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ نجی مشورہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ گفتگو کا انداز کچھ اور ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اختلاف سے کیسے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں اس آجی سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس رابطے کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اختلافات میں کیسے کام کرنا ہے، مسائل میں کیسے کام کرنا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ صبح سے ہماری اسی ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اسی لیے اس اختلافی والی بات پر میں نے گفتگو کی ہے، ورنہ باتیں بہت تھی، بہت الگ انداز میں طالب علم کو کیسے پڑھنا چاہیے، حفظ کا انداز کیسا ہو، تعلیم کیسے ہو، یہ سب گفتگو ہے، لیکن وہ سب گفتگو کو چھوڑتے ہوئے میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ اور یہ پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ ارادہ یہی ہوا ہے کہ ہر مہینے میں اگر اللہ نے توفیق دی تو ایک پوڈ کاسٹ حضرت کے ساتھ ضرور ہوگی، اور اس کے لیے موضوع پہلے سے متعین بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ مختصر یہ کہ حضرت کا تعارف شروع میں اچھی طریقے سے نہیں کرا پایا، مختصر یہ کہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بندے الہی دامت برکاتہم، اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جامعہ مدینۃ العلوم کوسمبا ہے، گجراتی کے اندر یہ ایک جگہ ہے، یہاں پر حضرت کا اپنا قائم کردہ ادارہ ہے۔ حضرت اس ادارے کے بانی اور محتمیم ہیں، یعنی فاؤنڈر اینڈ پرنسپل ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے گفتگو ہوگی جب بھی نیکسٹ ٹائم موقع ملا کہ کس طریقے سے حضرت نے اپنا ادارہ قائم کیا، اور ادارے کی شروعات کس طریقے سے کی، ان کی والدہ نے کس طریقے سے ہیلپ کی، مدد کی، والد محترم بھی اس وقت حیات تھے، آج وہ دونوں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو یہ ابھی تھوڑے سا ہنٹ ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ٹریلر ہے جو آگے آنے والی جو پوڈ کاسٹ ہے انشاءاللہ اس کی گفتگو کا، چونکہ آج اگر میں کچھ ہوں اور بہت ساری چیزوں میں سنبھلا ہوا ہوں، آپ کے بقول یا جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر تھوڑی بہت سنجیدگی اور شائستگی اور اعتدال ہے، تو بہت بڑا رول حضرت مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم کا ہے کہ جنہوں نے پیچھے سے مجھے سنبھالا رکھا، اور آگے بھی انشاءاللہ میں حضرت سے جڑا رہوں گا اسی نیت سے کہ ہماری اصلاح ہوتے رہے، ہمیں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، جزاک اللہ خیر، واصل الجزا۔ اللہ تعالیٰ خوب خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کے تمام محبین، چاہنے والے، تعلقات رکھنے والے، اور جو ماشاءاللہ آپ کے ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو قبول و منظور فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے، سب کی فکری صلاحیت کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اختلافات سے بچتے ہوئے صحیح معنی میں کام کرنے کی اور اسلامی مزاج کے اعتبار سے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس عاجز کی سب کے لیے دعا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔